آج ہم بات کریں گے سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آنے والی ایپیسوڈ انٹرسٹنگ ہونے والے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نامدار مرزا کا بیٹا زاویہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، تیز بخار آ جاتا ہے، جس کو یہ لوگ نارمل بخار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک دن اچانک زاویہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جسے ایمرجنسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑتا ہے۔ صدف اور اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جب انہیں ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام بخار نہیں تھا بلکہ زاویہ کو کینسر ہے۔ زاویہ کی رپورٹ اس کے گھر والوں کو دکھا دی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، زاویہ کو کینسر ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اس کے پاس دن بہت کم ہے۔ صدف اس کے گھر والے یہ سب سن کر بہت زیادہ چلانے اور رونے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر سے بولتے ہیں کہ آپ جی کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویہ کو تو صرف موسمی بخار تھا۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں ایم سوری، رپورٹ یہی بتا رہی ہیں۔ زاویہ کے گھر والے یہ بات زاویہ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مگر زاویہ کو سب معلوم ہو جاتا ہے۔ زاویہ صدف سے کہتا ہے کہ تم رو رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ جو ڈاکٹر بول رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہے، میں کوئی دن زندہ رہنے والا ہوں۔ صدف زاویہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، میں تمہاری خاطر سب کچھ کروں گی۔ زاویہ کے علاج کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوں گے جو ان کے پاس نہیں ہیں۔ دوسری طرف بلال عبداللہ کا دل صدف پہ آ گیا ہے، وہ اس سے پیار کر بیٹھا ہے۔ پہلی بار جب صدف کو دیکھا تھا وہ بلال کے دل میں بس گئی تھی۔ جب سے اسے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صدف نے ہوٹل مینجمنٹ کی ڈگری لی ہوئی ہے، وہ اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جس سے بلال کا دل کرنے لگا کہ اگر صدف کو ہر وقت دیکھنا اور پاس رکھنا ہے تو ان کے ساتھ صدف کو کام کرنا ہوگا۔ بلال عبداللہ عمار سے پوچھتا ہے کہ صدف تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو عمار کہتا ہے کہ صدف میری کلاس فیلو ہے، تو اس نے ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری لی ہے، وہ اب صدف کو اپنے ہوٹل میں کام کروانا چاہتا ہے۔ بلال عبداللہ اب نامدار مرزا کو بلاتا ہے جو کہ صدف کا باپ ہے، اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہاری بیٹی کی ڈگری ویسٹ نہ ہو، اس لیے ہمارے ہوٹل میں کام کرے، اگر آپ کو مناسب لگے تو اپنی بیٹی کو ہمارے ہوٹل میں لے آئیے تاکہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے۔ صدف کے باپ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آتی۔ صدف کا باپ اپنی بیٹی سے یہاں پر کام نہیں کروانا چاہتا۔ صدف کا باپ بلال عبداللہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے باس ہیں، برا مت مانیے گا، لیکن میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا کیونکہ آپ کے ہوٹل کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ جہاں کا مالک ہر وقت شراب پیتا اور نشے میں دھت رہتا ہو، میری بیٹی وہاں پر ہرگز بھی کام نہیں کر سکتی، مجھے یہ ہرگز منظور نہیں ہوگا۔ جس پر بلال عبداللہ کہتا ہے نامدار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر آپ کی بیٹی ہمارے یہاں کام کرتی ہے تو میں سب بری عادتیں چھوڑ دوں گا، یہاں کا ماحول بالکل ٹھیک کر دوں گا، یہاں پر کسی بھی نشے آور چیز کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، میں خود کو بدل لوں گا، آپ کی بیٹی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو بے شک جاب چھوڑ دے گی۔ نامدار کہتے ہیں اچھا میں اپنی بیٹی سے بات کر کے بتاؤں گا۔ تو بلال عبداللہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ نامدار مرزا اپنی بیٹی صدف کو جب سب کچھ بتاتا ہے تو اپنی رائے بھی ساتھ میں بتا دیتا ہے۔ صدف کہتی ہے مجھے یہ نوکری منظور ہے، سب گھر والے ویسے بہت زیادہ پریشان ہیں زاویہ کی بیماری کی وجہ سے اور انہیں پیسوں کی بھی سخت ضرورت ہے، پیسوں کی خاطر صاحب اس جاب کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ صدف اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں اپنے کام سے کام رکھوں گی، بلال عبداللہ جیسا بھی انسان ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ صدف تیار ہو جاتی ہے اس جاب کے لیے اور اپنے کاغذات جمع کروا دیتے۔ بلال عبداللہ صدف کے کاغذات دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔